بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ سورہ فرقان کی چند آیتیں ہم تلاوت کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک کے اعتبار سے آخری آیات ہیں چند جو ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ سورہ فرقان، اس کی تقریباً 15 آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 63 سے لے کے آیت نمبر 77 تک ہم پڑھیں گے۔ 15 آیات ہیں، یہاں پہ جو لکھا ہوا یہ 25 یہ غلط ہے۔ 15 آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ ان 15 آیات کے اندر 13 صفات کا ذکر ہے مومنین کی، اور پھر ان کی جزا کا بیان ہے۔ تو پہلی آیت ہے سورہ فرقان کی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فرقان کی تو یہ 63 آیت نمبر ہے، لیکن ہمارے کورس کے اعتبار سے یہ پہلی آیت ہوگی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو کہہ رہے ہیں وعباد، عباد عبد کی جمع ہے، بندے کو کہتے ہیں اور غلام کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وعباد الرحمن، الرحمن کے بندے وہ ہیں الذین یمشون جو چلتے ہیں علی الارض، یہاں جیم لکھا ہوا ہے، ارض یہ غلط ہے، ارض ہونا چاہیے۔ یمشون علی الارض جو زمین پہ چلتے ہیں، ہونا عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرنے لگتے ہیں۔ خاطبہ کا مطلب ہے مخاطب ہونا، بات کرنا۔ اور جب ان سے بات کرتے ہیں الجاہلون جاہل لوگ، قالوا سلاما تو یہ لوگ سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ 15 آیات میں سے یہ پہلی آیت ہے، اور 13 صفات میں سے 3 صفات کا اس ایک آیت میں ذکر ہے۔ تو پہلی صفت کیا بیان کی اس آیت میں؟ 3 صفات میں سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ پہلی صفت یہ بیان کی، فرمایا کہ عباد، بندگی اور غلامی، یعنی پہلی صفت بندگی اور غلامی کو بیان کیا۔ وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے، یہاں لکھا ہوا کہ عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے اور غلام کو کہتے ہیں۔ جس طرح غلام اپنی مرضی نہیں چلاتا کسی بھی بات یا کام میں، بلکہ وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کے نیک بندے اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنے ارادے، اپنے خواہشات اور اپنی زندگی کے سارے طور طریقے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی سمجھ اور چاہت کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ جیسا اللہ رب العزت کی چاہت ہے ویسا ہی کام کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی رب چاہی گزارتے ہیں، من چاہی نہیں گزارتے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک نوٹ لکھا ہے میں نے، دیکھیے کہ ویسے تو ساری ہی مخلوق اللہ کے بندے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا بندہ کہہ کر اعزازی لقب سے نواز رہے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی کہ ویسے تو سارے ہی میرے بندے ہیں، لیکن خاص میرے بندے وہ ہیں کہ جن کے اندر کی 13 صفات موجود ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور اپنے ناموں میں سے رحمان کا انتخاب کیا اللہ نے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اللہ کی سب سے اعلیٰ اور بڑی صفت ہے کہ وہ ہے رحمان، مہربانی کرنا، اور نیک لوگوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ نے صفت رحمان، عباد اللہ بھی کہا جاتا تھا، وعباد اللہ وعباد الرحمن وعباد الرحیم، بہت ساری صفات ہیں۔ رحمان اس لیے لائے کہ یہ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے اور یہ نیک بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو پہلی آیت کی یہ پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت 13 صفات میں سے یمشون علی الارض ہونا، ہون کہتے ہیں عاجزی اور انکساری اور نرمی کو۔ یمشون اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشا یمشی سے، یمشون علی الارض زمین پر چلتے ہیں، ہونا عاجزی اور انکساری سے۔
نیک لوگ زمین پر تواضع، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، متکبرانہ چال سے نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری صفت بیان کی، جاہلوں کو منہ نہ لگانا، یعنی جاہلوں سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے منہ نہ لگنا، یہ تیسری صفت بیان کی ہے۔ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں یعنی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ کیا مطلب سلام؟ یعنی نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ جب لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں یا لڑتے جھگڑتے ہیں خواہ مخواہ، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بات کرنے والے لوگ اہل علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات جاہلانہ کر رہے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جاہل لوگ جب بات کرتے ہیں، مراد یہ کہ بات کوئی بھی کرے، علم والا کرے یا غیر علم والا، لیکن بات جہالت والی کرے، خواہ مخواہ کی لڑائی جھگڑے والی بات کرے، تو یہ لوگ سلامتی والی بات کرتے ہیں، یعنی انتقامی کارروائی نہیں کرتے بلکہ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار اللہ کے لیے معاف کر دیا، بس ٹھیک ہے، ختم کرو، بات ختم کرو۔ یہ آگے سے جواباً لڑتے نہیں، اپنے ڈیفینس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، بلکہ بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین صفات ہو گئیں۔ پہلی صفت بندگی اور غلامی، دوسری عاجزی اور انکساری، تیسری جاہلوں کو منہ نہ لگانا۔ یہ تین صفات اس ایک آیت میں بیان ہو گئی 13 صفات میں سے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 64، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہاں پہ یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِوَجْهِهِمْ سَجَاءً أَوْ حَيَاءً، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اصل آیت ہے، آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں، اور میں کو ٹھیک بھی کرا لوں انشاءاللہ۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایمان والوں کو، جو ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اس میں سے چوتھی صفت اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ سن لیجیے، اور وہ لوگ راتوں کو، والذین یبیتون، ایمان والے وہ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے سامنے، سجدن، سجدے میں، قیامن، اور قیام میں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ کے اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں۔ تو چوتھی صفت یہ بیان ہوئی راتوں کی عبادت، کہ نیک بندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ شب بیداری کرتے ہیں، کیونکہ رات میں عبادت کرنا دن کے مقابلے میں خاصا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے بندے رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، دعا اور ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ رات میں بندے کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان سب تھکاوٹوں کو ایک طرف رکھ کے، سب چیزوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں۔ کیونکہ دن کو تو ہر ایک جاگ لیتا ہے، لیکن رات کو جاگنا رب کی محبت میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ 4 صفاتیں ہوئی۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 65 اور 66، والذین یقولون ربنا، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور وہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہٹا دیجیے ہم پر سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، کیوں، ان عذابها، بے شک جہنم کا عذاب، کانا غراما، جہنم کا عذاب کیا ہے، تباہ کرنے والا ہے، کانا غراما، تباہ کرنے والا ہے، انہا، بے شک وہ یعنی جہنم، ساعت، بری جگہ ہے، مستقرن و مقاما، بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے، ساعت بری ہے، مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے، مقامن رہنے کے اعتبار سے۔ تو آیت نمبر 65 اور 66، یہاں پر 5ویں صفت ایمان والوں کی بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ کہ نیک بندوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ یہ لوگ رات دن عبادت میں مصروف رہنے کے باوجود، رات میں بھی عبادت کرتے ہیں، دن میں بھی عبادت کرتے ہیں، ان سب کے باوجود
بے خوف ہو کر نہیں رہتے، بلکہ ہر وقت اللہ کا خوف ہے، جہنم کا خوف ہے، آخرت کی فکر ان کے ذہن میں رہتی ہے، جس کے لیے یہ لوگ عملی کوشش بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نیک کام کرے ہی نہیں اور امید لگا کے بیٹھے کہ جی ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک آدمی رات دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ سے ڈر بھی رہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے جہنم میں ڈال دیں، بلکہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ آپ مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ یعنی نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرتے کہ ہم نے اگر نیک کام کر لیا تو ہم پکے جنتی ہو گئے، بلکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو پسند نہ آئے یہ کام، پتہ نہیں ہم نے حق ادا کیا نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 127 ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کے گرد چکر لگائیں گے، لیکن دل میں ذرا بھی تکبر نہیں آ رہا، بلکہ کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ میرے اس کام کو قبول فرما لیجئے۔ اب دیکھیں ذرا بھی بڑائی اور تکبر دل میں نہیں ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ تکبر اپنے دل میں نہیں لاتے، بڑائی اپنے دل میں نہیں لے کر آتے۔ تو یہ 5 صفات ہو گئی، اور آیت کتنی ہوئی 63 4 5 6، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تقریباً 4 آیات ہم نے پڑھ لی اور ان میں 5 صفات کا ذکر ہو گیا۔ آگے چلیے، آگے ہے آیت نمبر 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرما رہے ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ایمان والے وہ ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے۔ وکان بین ذلک قواما، ولم یقتروا، لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی یقتدروا نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہوا یقتروا ہے۔ ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ ایک درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اعتدال، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں 6ٹھی صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے خرچ میں اعتدال، کہ ایمان والے جو ہیں وہ خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی، ایسا نہیں کہ دبا کے خرچ کر دیا، میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں۔ اللہ اکبر، کہ مال خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ اس آیت میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 اسراف، یعنی فضول خرچی، دیکھیں لم یسرفوا اسراف، لم یقتروا، ایک اسراف اور ایک اقتار، یہ 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اسراف یعنی فضول خرچی، اور دوسرا اقتار یعنی کنجوسی اور بخل۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اسراف اور اقتار کا کیا مطلب ہے، تو آپ لکھیں گے کہ اسراف کا مطلب ہے فضول خرچی، اور اقتار کا مطلب ہے کنجوسی اور بخل۔ تو اس آیت میں ان 2 باتوں کا بیان ہے۔ اسراف کے لغوی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ہر چیز کی 2 تعریفیں ہوتی ہیں، ایک اس کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے اور ایک اس کی لغوی یعنی ڈکشنری والی تعریف ہوتی ہے۔ تو اسراف کے لغوی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے، یہ لفظ 3 معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی میں 3۔ ایک ناجائز اور گناہوں کے کاموں میں مال خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ ناجائز اور گناہوں کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے، جیسے ڈھول، باجے، گانے، موسیقی کے آلات،
کسی کو تکلیف پہنچانے کے کام، یہ سارے ناجائز اور گناہ کے کام، اس پہ مال خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ دوسرا، جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ ایک کام 1000 روپے سے ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، قربانی ہے مثال کے طور میں، اب قربانی 50,000 روپے سے ہو سکتی ہے، 70,000 روپے سے ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس جائز کام میں، جو قربانی ایک جائز کام ہے، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے خواہ مخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا بیل لے کر ہے دکھانے کی وجہ، تو جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف کہلاتا ہے۔ تیسرا، نیکی کے کاموں میں دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، کہ آپ نیک کام کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، کہ جی تصویر میں میرا نام، تصویر میں آ جاؤں، اخباروں کی سرخیوں میں میرا نام آ جائے، فیس بک پہ میرا نام آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 چیز ایسی ہیں جو اسراف میں شامل ہیں۔ اقتار کسے کہتے ہیں؟ اقتار کا مطلب ہے لغوی معنی ہے خرچ کرنے میں تنگی کرنا، یعنی کنجوسی کرنا، یعنی خرچ نہ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں کمی کرنا، یعنی خرچ نہ کرنا۔ جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں کمی کرنا یا بالکل خرچ نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے اقتار۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو نیک بندے ہیں یہ دونوں چیزوں سے بچتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال اللہ کی امانت ہے اور امانت کو احتیاط سے خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا، لہذا بہت احتیاط کرنی چاہیے خرچ کرنے میں۔ تو یہ 6 صفات کا بیان ہو گیا، الحمدللہ۔